بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سب سے بڑے وفادار سپاہ سالار کو رات کے وقت دوران پڑاؤ ایک زہریلے سانپ نے خیمے کے اندر گھس کر ڈس لیا۔ چند ہی لمحوں کے اندر سپاہ سالار کو سانپ کے کاٹنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے فوراً آواز دی۔ دروازے پر کھڑے سپاہیوں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے تو سپاہ سالار زمین پر بے ہوش گرا پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً باہر آواز لگائی اور قافلے کے ساتھ موجود فوراً حکیم کو بلایا گیا۔ چند ہی لمحوں کے اندر حکیم اپنے خیمے سے دوڑتا ہوا سپاہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا اور زخم کو دیکھنے لگا، لیکن زخم کو دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ بہت زہریلا سانپ تھا اور اس کا علاج ناممکن تھا۔ آج تک اس جیسے سانپ نے جس کو بھی ڈسا وہ کبھی بچ نہ پایا۔ حکیم نے اسی وقت بتا دیا کہ سانپ کا علاج میرے پاس ممکن نہیں ہے، لہذا سپاہیوں نے اسی وقت سپاہ سالار کو تانگے پر لادا اور واپس محل لے آئے۔ راتوں ہی رات شامی حکیم اور حلب شہر کے بڑے بڑے حکیموں نے سپاہ سالار کو بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن زہر کا اثر ذرا بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ صبح ہونے لگی اور زہر کا اثر آہستہ آہستہ پورے جسم کے اندر پھیل رہا تھا، اور اب بس سپاہ سالار اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اسی دوران بڑے بڑے حکیم آئے۔ ہر حکیم نے اپنے تجربے سے بنائی گئی دوا کا استعمال کیا، لیکن کسی حکیم کی دوا نے اثر نہ کیا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ وہ سپاہ سالار کوئی عام انسان نہیں تھا، سلطان کا سب سے قریبی اور وفادار سپاہ سالار تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 نفل نماز ادا کی اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس کے بعد اپنی جاہ نماز سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ اتنے میں سپاہی نے کہا، سلطان معظم، حلب شہر کے ایک پرانے بازار کے اندر اکثر اوقات ایک بزرگ کو دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے سانپوں کا علاج ہے، لیکن اگر ہم اس کو تلاش کر لیں تو وہ حضور آپ کے اس سپاہ سالار کا علاج کر سکتا ہے۔ اتنے میں دوسرے کھڑے سپاہی نے کہا، حضور بے شک آپ سپاہیوں کو بھیج کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ اپنی مرضی سے آتا ہے، اس کو کوئی بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کب کہاں ہوگا، شاید اس وقت وہ گھنے جنگلوں کے درمیان میں موجود ہوگا جہاں اس کو تلاش کرنا ناممکن ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں زمین پر گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں شاہی حکیم نے کہا، حضور بس ہمارے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ ہم اس نوجوان کو مصر سے دور کسی اور بڑے حکیم کے پاس لے جائیں۔ اگر اس کی سانسیں باقی رہیں تو شاید دوسری سرزمین پر اس کا علاج ہو سکے گا، ورنہ یہ راستے میں ہی اپنا دم توڑ دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت پریشان ہو گئے اور پھر سپاہیوں نے جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اب ایک تانگا تیار کیا گیا اور اس کے اوپر اس سپاہ سالار کو سلایا گیا۔ اس کے بعد وہ چھوٹا سا قافلہ دوسری سرزمین پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اتنے میں ایک خستہ حال لباس، بکھرے ہوئے بالوں، بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ ایک بوڑھا بزرگ دوڑتا ہوا آیا اور سپاہ سالار کے زخم پر تھوک کر چلا گیا۔ سارے سپاہی اور سلطان صلاح الدین ایوبی پریشانی کے عالم میں تھے، لہٰذا کسی نے اس بوڑھے بزرگ کو پکڑنے کی کوشش نہ کی، اور اتنے میں شاہی حکیم نے ایک کپڑا اٹھایا اور زخم کو صاف کرنے کی خاطر جیسے ہی سپاہ سالار کے قریب گئے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسی وقت چیخنے لگا اور کہا، سلطان معظم، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ اس کے بعد وہ شاہی حکیم اس تھوک کو اسی زخم پر ملنے لگا اور چند ہی لمحوں کے اندر سپاہ سالار کے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔
اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس بزرگ کو تلاش کر کے لاؤ۔ سارے سپاہی دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو پکڑ کر لائے۔ سلطان نے پوچھا، تم کون ہو اور آخر تم نے اپنی تھوک کے اندر ایسی کیا چیز ملائی کہ اتنے بڑے سانپ کا اثر ختم ہو گیا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے تھوک کے اندر کچھ نہیں ملایا بلکہ ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان ہو گئے اور پوچھا، اصل ماجرا کیا ہے؟ تو جب اس نے اصل ماجرا بتایا تو سب لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اصل میں وہ بوڑھا خستہ حال بزرگ کوئی اور نہیں تھا بلکہ دوستو یہ واقعہ اصل میں کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حلب شہر کی سرحد کے اندر عیسائیوں کا ایک بڑا گروہ جو کہ مسلمانوں کا بھیس بدل کر داخل ہونے والے ہیں، اور اگر وہ گروہ حلب شہر کے اندر داخل ہو گیا تو وہ پورے حلب شہر کے اندر فساد پھیلائیں گے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائیں گے اور بازار کے اندر چوریاں کروائیں گے، جس سے پورے حلب شہر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اپنے سب سے قریبی وفادار سپہ سالار کو اپنے پاس بلوایا۔ چند ہی لمحوں کے بعد آپ کا سب سے وفادار سپہ سالار، جس کا نام خلیل ابن یعقوب تھا، سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا، اے خلیل، اگر وہ عیسائیوں کا گروہ جو حلب شہر کے اندر فساد پھیلانے کے لیے آ رہا ہے، اگر وہ حلب کے اندر داخل ہو گیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ سن کر اس نے کہا، سلطان معظم، اگر میں نے دشمنوں کی گردیں نہ اڑائیں اور اپنے عزائم میں کامیاب ہو کر واپس نہ آیا تو آپ پر میرے خون حلال ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپہ سالار کی بہادری سے بڑے متاثر تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وہ سپہ سالار اتنا طاقتور، اتنا بہادر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکثر کہتے کہ میری ساری فوج ایک طرف اور میرا صرف یہ سپہ سالار ایک طرف۔ دوستوں وقت گزرنے لگا اور سپہ سالار نے تیاری مکمل کر لی۔ اب چند ہی گھنٹوں کے اندر سپاہیوں کا قافلہ، جو کہ سینکڑوں سپاہیوں پر مشتمل تھا، حلب شہر کے اندر داخل ہونے والے عیسائیوں کو روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خلیل ابن یعقوب کو پڑاؤ کرنے کی جگہ اور گھات لگانے کی جگہ پہلے ہی بتا دی تھی، لہذا سلطان کے مطابق انہوں نے حلب شہر کے ایک پرانے سے بازار سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کرنا تھا، جہاں ایک خشک وادی تھی، اور اگلی صبح انہوں نے حلب شہر کے داخلی راستے پر گھات لگا کر ان عیسائیوں کے گروہ کو جو کہ مسلمانوں کے بھیس میں تھے ان کو پکڑنا تھا۔ لہذا جب وہ چھوٹا سا قافلہ اس خشک وادی کے اندر پہنچا تو سپہ سالار نے چاند سپاہیوں کو حکم دیا کہ چاند سپاہی یہاں خیمے نصب کرو اور چاند سپاہی ارد گرد کے حالات کا جائزہ لو اور پتہ لگاؤ کہ کیا یہ جگہ پڑاؤ کرنے کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ وہ چاند سپاہی خیمہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور چاند سپاہی ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے چلے گئے۔ شام کا وقت ہو گیا، اب سب سپاہی اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے لگے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان کے بہادر سپہ سالار خلیل ابن یعقوب نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی۔ جب آنکھوں میں نیند سمانے لگی تو آپ نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد اپنے بستر پر آرام کرنے لگے۔ چند ہی گھنٹے گزرے کہ ایک زہریلا سانپ آپ کے خیمے کے اندر داخل ہوا، لیکن وہ سانپ اتنا شاطر اور چالاک تھا کہ اس نے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہی سپہ سالار کو کاٹا اور وہاں سے چلا گیا۔ حتیٰ کہ سپاہی دروازے پر موجود تھے، لیکن وہ اتنا تیزی سے اندر داخل ہوا کہ کوئی بھی اس کو دیکھ نہ پایا۔ لیکن چند ہی لمحوں کے بعد سپہ سالار کو یہ علم ہو گیا کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، کیونکہ اس کو چکر آنے لگے۔ نیند کے دوران اس کی آنکھ کھل گئی
اور اس کا جسم کانپنے لگا۔ سپاہی سالار نے فوراً آواز لگائی۔ جب سپاہیوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خلیل ابن یعقوب زمین پر پڑا بے ہوش تھا۔ انہوں نے فوراً خلیل کو اٹھایا، بستر پر لٹایا اور باہر آواز لگائی۔ سپاہی دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے جیسے ہی سپاہ سالار کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً قافلے کے ساتھ موجود حکیم کے پاس گئے۔ وہ اپنے خیمے میں آرام کر رہا تھا، اسے فوراً اٹھا کر لائے۔ حکیم نے جیسے ہی خلیل ابن یعقوب کا زخم دیکھا اور زہر کو دیکھا تو وہ فوراً جان گیا اور کہنے لگا، اے سلطان کے سپاہیوں، یہ بہت زہریلا اور خطرناک سانپ تھا۔ اس کا علاج آج تک میں نے نہیں کیا اور نہ ہی اسی طرح خطرناک زہر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح کے سانپ تو بڑے بڑے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، یہ یہاں کیسے پہنچا میں نہیں جانتا، لیکن ہاں اس کا علاج کرنا بے سود ہے کیونکہ اس زہر پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی حیران و پریشان ہو گئے، لہذا سپاہیوں نے اسی وقت خلیل ابن یعقوب کو گھوڑے پر بٹھایا اور محل لے آئے۔ جب محل کے اندر خبر پہنچی کہ خلیل ابن یعقوب کو سانپ نے کاٹ لیا تو اسی وقت محل کے اندر دوڑیں لگ گئیں۔ سب لوگ خلیل ابن یعقوب کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ چند ہی لمحوں کے اندر شاہی حکیم شفا خانے کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بہادر سپاہ سالار کے ساتھ کھڑے تھے۔ شاہی حکیم نے جیسے ہی زخم کو دیکھا اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، لیکن یہ جو زہر ہے، یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک زہر ہے۔ اگر ہم نے اس پر کوئی الٹی سیدھی دوا لگائی تو اس کا اثر ٹوٹنے کی بجائے اور زیادہ بڑھے گا، لہذا جب تک اس کا اصل تریاق نہیں ملتا اس وقت تک ہم اس کا کوئی بھی علاج نہیں کر سکتے۔ تو سلطان نے کہا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، صرف دو راستے ہیں، یا تو اس کا تریاق مل جائے یا پھر وہی سانپ خود آئے اور اس زہر کو پی لے۔ لیکن سانپ کا آنا اور خود زہر پینا یہ ممکن نہیں تھا، لیکن تریاق تلاش کرنا ممکن تھا۔ لیکن سپاہ سالار کی حالت کو دیکھ کر سب سپاہی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو کہا کہ حلب شہر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے حکیم ہیں ان کو ابھی اور اسی وقت پیغام بھجواؤ اور انہیں فوراً محل کے اندر آنے کا حکم دو۔ صبح ہونے سے پہلے حلب شہر کے جتنے بھی حکیم تھے وہ محل کے اندر داخل تھے اور سارے حکیم اپنے اپنے تجربے کے مطابق خلیل ابن یعقوب کا علاج کرنے لگے، لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ ہر لمحہ گزرتے زہر کا اثر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سب لوگ پریشان تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 نفل نماز ادا کی اور خلیل ابن یعقوب کے لیے دعا کی۔ تو اتنے میں ایک سپاہی آپ کے پاس آیا اور کہا، سلطان معظم، میں ایک عام آدمی کو جانتا ہوں جو کہ خلیل کا علاج کر سکتا ہے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، اس کا نام تو کوئی نہیں جانتا، بس لوگ اس کو فقیر کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ حلب شہر کے ایک چھوٹے سے پرانے بازار کے اندر کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، لیکن ہاں سلطان معظم، اس کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ خود نہ آنا چاہے، پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ وہ کبھی تو جنگلوں میں ہوتا ہے، کبھی وادیوں میں ہوتا ہے، تو کبھی کہیں تو کبھی کہیں، لیکن اگر ہم اس کو تلاش کر لیں تو وہ ضرور خلیل ابن یعقوب کی جان بچا سکتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ آخر ایسے انسان کو کیسے تلاش کیا جائے جس کا نہ ہی کوئی نام جانتا ہے نہ ہی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا حکیم نے کہا، سلطان معظم، اس کو تلاش کرنے کی بجائے صرف ایک راستہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے جو کہ شام کے شہر کے اندر ایک بڑے تیز دواخانے کے اندر کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس کا علاج ممکن ہو، لیکن سلطان معظم، وہ ہماری آخری امید ہے۔
اگر اس خلیل کی سانسیں چلتی رہیں اور یہ شام کے اندر پہنچنے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر نہ چلا گیا تو مجھے یقین ہے کہ اس کا علاج اس کے پاس ضرور ہوگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا، کیونکہ اس کے علاوہ سلطان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند ماہر سپاہی، شاہی حکیم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک خاص وزیر قافلے کے ساتھ روانہ ہونے لگے۔ سارا سامان تیار ہو گیا۔ اب وہ چھوٹا سا قافلہ سلطان کے وفادار سپہ سالار کو لے کر شام کی طرف جانے ہی والا تھا۔ سپاہیوں نے جیسے ہی تانگے کے اندر سپہ سالار کو سلایا، سب لوگ ارد گرد اکٹھے تھے اور اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ، خستہ حال کپڑے، بکھرے ہوئے بال، چہرے پر بڑی بڑی داڑھی، جس نے اس کے اکثر منہ کو ڈھانپا ہوا تھا، وہ اس ہجوم کے اندر نکلا اور دوڑتا ہوا سپہ سالار کے قریب آیا اور اسی جگہ پر تھوکا جہاں سانپ نے کاٹا تھا، اور تھوکنے کے بعد وہاں سے بھاگنے لگا۔ سارے سپاہی پریشانی کے عالم میں تھے، لہذا کسی نے اس کو پکڑنے کی کوشش نہ کی۔ شاہ حکیم نے ایک کپڑا اٹھایا اس تھوک کو صاف کرنے کے لیے۔ جیسے ہی سپہ سالار کے قریب بڑھا تو اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اسی وقت چیخنا شروع کر دیا اور کہا، سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، ابھی ابھی ایک بوڑھا بزرگ زخم پر تھوک کر جو گیا، اس کی تھوک میں اتنا کوئی اثر تھا کہ زہر کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد شاہی حکیم نے اس تھوک کو زخم پر ملنا شروع کر دیا اور چند ہی لمحوں کے اندر زہر کا اثر بالکل ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ چند اور لمحے گزرے تو خلیل ابن یعقوب ہوش میں آ گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سارے لوگ حیران و پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ انسان کی شکل میں فرشتہ تھا یا وہ کیا بلا تھی۔ تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے بزرگ کو ابھی اور اسی وقت تلاش کر کے میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ فوراً سپاہیوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور چند ہی لمحوں کے اندر اس کو پکڑ کر سلطان کے سامنے لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، اور آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جس زہر کا علاج بڑے بڑے حکیم نہ کر سکے تو تم نے آخر اپنی ایک تھوک سے کیسے کر دیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جس کی آپ کو تلاش تھی وہ خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے کہا، میں تمہاری بات کا مقصد نہیں سمجھا۔ اس نے کہا، سلطان معظم، جس سپاہی نے آپ کو میرے بارے میں بتایا تھا میں وہی انسان ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی بوڑھا بزرگ نہیں تھا بلکہ بہت اللہ کا ولی اللہ تھا جو سب جانتا تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ سپہ سالار کو اس کی ضرورت ہے اور اسے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، ہم تک ساری خبریں پہنچ جاتی ہیں، بس اوپر والے سے لو لگا لو، دنیا جہاں کی خبریں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے اور کہا، آخر تمہاری تھوک میں ایسا کیا تھا کہ جس نے اتنے بڑے سانپ کا اثر ختم کر دیا؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میری تھوک تو بس ایک اشارہ تھی، ایک بہانہ تھی، شفا تو میرے رب نے دینی تھی اور اس نے دے دی۔ اگر وہ شفا نہ دینا چاہتا تو جس طرح بڑے بڑے حکیم علاج نہ کر پائے نہیں کر پاتے، لیکن جب وہ شفا دینے لگا تو بس میری تھوک ایک ذریعہ بنی اور اس نے شفا دے دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی سخت حیران و پریشان ہو گئے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگے اور پوچھنے لگے، حضور آپ کو انعام میں کیا چاہیے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا بزرگ جو کہ ابھی سلطان کے سامنے باتیں کر رہا تھا وہ ہجوم کے اندر سے غائب ہو گیا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ وہ کوئی عام بوڑھا بزرگ نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کا بہت بڑا نیک انسان تھا۔
دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ سبق آموز تاریخی واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔